إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ ان آیات سے پہلے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں اہل جہنم کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، اس کے بعد پھر یہ اہل جنت کا ذکر کیا۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کی روش اختیار کی، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، یعنی ناممکن۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کا گدا بھی جہنم ہے، ان کا کمبل بھی جہنم ہے۔ مہاد جو نیچے بچھایا جاتا ہے، مہاد جس کو کہتے ہیں، اور غواش غشی تاری ہونا اوپر سے، غواش ڈھانپ لینے والا۔ تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، بچھائی گئی ہے اور اوپر رکھی گئی۔ فرمایا اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ان کے اوپر بھی آگ کے شعلے ہوں گے، ان کے نیچے بھی آگ کے شعلے ہوں گے۔ اب اس کے بعد فوراً پھر جنت والوں کا ذکر کیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالحات کیے، اعمال اچھے کیے۔ فرمایا یہ اس لیے کیے کہ ہم نے دین کو آسان رکھا، اگر ہم دین کو مشکل بنا دیتے تو وہ نہ کر سکتے، یعنی اس میں بھی اللہ پاک کا احسان ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، اس لیے لوگوں نے نیکی کما لی۔ یعنی حکومت کہتی ہے آپ نے اتنا بل دینا ہے، اب اس سے نہیں پتا کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے، آپ ڈاکہ ماریں، آپ چوری کریں، آپ کسی سے ادھار لیں، کچھ بھی کریں، آپ نے بل جمع کرانا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بجلی کٹ جائے گی۔ یعنی حکومت یہ طرز نہیں کھاتی، اس نے قانون بنا دیا، اس کو فالو کرتی ہے۔ اللہ کہتا ہے زکوٰۃ، اگر اللہ کہتا ہے سب نے زکوٰۃ دینی ہے، بلکہ تم نے کوشش کر کے، تم پر فرض ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچو،
کہا پہنچ گئے ہو تو زکوٰۃ دے دو، نہیں پہنچے تو کوئی گل، یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ بھائی زکوٰۃ اتنے پر فرض ہے اور اتنے پیسے کرنا تم پر فرض ہے، اب وہ ٹائم لگاؤ، 24 گھنٹے کام کرو، سر کے بل کھڑے ہو جاؤ، لیکن تم نے سال کے اندر زکوٰۃ دینے والا بننا ہے تاکہ حکومت کا خزانہ بھرے، یہ بھی تو فرض کیا جا سکتا ہے، نہیں۔ کب پہنچ گئے زندگی میں کبھی؟ کہ ہر سال حج فرض کیا جا سکتا تھا، اتنے پیسے اکٹھے کرو، نہیں تو پھر دین سے نکل جاؤ، نہ اسلام قبول کرو، تو لوگ مرتد ہو جاتے نا۔ کہا نہیں، اگر کہیں پہنچ گئے ہو اور وہ استطاعت جو ہے اس میں بدنی بھی ہے، مالی بھی ہے اور امن کی بھی ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ حج کر سکیں اور اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ کے عدم موجودگی میں گھر والے اپنے معاملات چلا سکیں، ان کو بھی کچھ دے کے جانا ہے، آپ کا جسم بھی حج کرنے کے قابل ہو اور رستہ بھی امن والا ہو۔ اگر رستے میں امن نہیں ہے، آپ اربوں پتی ہیں تو بھی حج آپ پر فرض نہیں۔ یہ آسانی ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کہے تم نے حج کرنا ہی کرنا، بے شک رستے میں مر جاؤ تم۔ نماز ہے، کہا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، سجدہ رکوع اشارے سے کر لو، وضو نہیں ٹھہرتا، ایک دفعہ وضو کر لو، پھر پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، آتے رہیں، انڈر ویئر استعمال کرو، نماز پڑھ لو۔ تو اس وضو کے ساتھ تو اگلا فرض جب نماز تم نے پڑھنی ہے تو تم نے وضو کرنا ہے، اس دوران تم نفلی نماز بھی پڑھ سکتے ہو، تمہارا وضو ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ روزہ ہے، کہا تم بیمار ہو، وَإِن كُنتُم مریضاً او علی سفر، مریض ہو، مرض کی نوعیت نہیں بتائی کہ لازماً سرطان ہونا چاہیے، کینسر ہو تو معاف ہے، ہیپاٹائٹس ہو تو معاف ہے، ٹائیفائڈ ہو تو معاف ہے۔ کہا تم بیمار ہو جس کو تم بیماری سمجھتے ہو نا، ڈاکٹر کا میڈیکل سرٹیفکیٹ دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ تم نے کرنا کہ میں گزارا کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا، مفتی فیصلہ نہیں کر سکتے، توڑ دو۔ تو یہ اس لیے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے شریعت کو انسان کی وسعت سے باہر نہیں رکھا، جہاں کوئی مجبور ہوا ہے اللہ نے خود آگے بڑھ کر ڈسکاؤنٹ دی ہے، وہ رحم کرنے والا، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اس نے خود کہا چھوڑ دو کوئی بات دیکھی جائے گی، بعد میں ہو جائے گا، نہیں تو فدیہ دے دینا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں اور یہ جنت میں ہم اللہ کے فضل سے گئے۔ انسان کی طبائع الگ الگ ہیں، ایک وہ بندہ ہوتا ہے جس پر غموں کا ہمالیہ بھی ٹوٹ پڑے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ ماں باپ جیب خرچ نہ دے تو خودکشی کر لیتے، ڈپریشن کا مریض، اپنے اپنے حالات ہیں نا۔ اس لیے شریعت ہر معاملے کو اس بندے پر چھوڑ دیتی ہے، کوئی یونیفارم قانون نہیں بناتی کہ ریاست نگرانی کر کے ٹیسٹ کر کے اور پھر یہ فیصلہ کرے کہ یہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا، یہ تو اپنا حاکم خود ہے، فیصلہ کر۔ تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو کوئی گوڑے کا ڈاکٹر جو ہے وہ آ کے چیک کر کے یہ تصدیق نہیں کرے گا کہ واقعی اس کے گھٹنے اس قدر درد کرتے تھے کہ یہ موڑ نہیں سکتا تھا اور پھر نماز قبول ہوگی، نہیں، یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اولئک اصحاب الجنہ، اللہ کے فضل کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ پاک تو کہتا ہے جزاء بما کنتم تعملون، یہ جو تم کرتے رہے ہو عمل یہ اس کا بدلہ ہے، لیکن بندے کا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ پاک ہم عمل اس لیے کرتے رہیں کہ تو کراتا رہا ہے، تو نے ہمیں اس کی استطاعت دی، تو نے شریعت ہم سے وہ بوجھ اٹھوایا ہی نہیں جس کو ہم اٹھا نہ سکے، یہ تیرا احسان، ورنہ زیادہ بھی بوجھ ڈالا جا سکتا تھا، تو نے احسان کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، ساری تعریف، ہماری کوئی تعریف نہیں، ہم نیک نہیں تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وما ابرئ نفسی، بادشاہ کے دربار میں بری ہو گئے اتنے بڑے جرم سے جس کی پاداش میں 10 سال جیل کاٹ کے، اور کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا۔
عورتوں نے بھی گواہی دے دیا ہمارا قصور ہے، زلیخا نے بھی مان لیا ہے کہ میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، فَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ سچا ہے۔ بادشاہ نے بھی مشیر اور وزیر بنا لیا، کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا کہ یہ بڑا متقی تھا۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس تو برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ امارہ امر دینے والا، آرڈر دینے والا، نفس تو برائی کی طرف مائل کرنے والا ہے۔ الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ کسی پر میرے رب کا رحم ہو جائے اور وہ اس کی ترغیب سے بچ جائے۔ یہ ایک مومن کی دنیا میں بھی یہی روش ہونی چاہیے کہ کبھی بھی شیطان اسے اس کی عبادت پر مغرور نہ کر سکے، وہ ہمیشہ اس پہ نظر رکھے کہ شاید جتنی مجھے توفیق دی گئی تھی میں نے اس سے شاید نہیں، یقیناً اس سے کم ہی کیا ہے۔ جیل سے نکلیں، والدہ کے ملیں 40 سال بعد، تو کہتے ہیں کہ وَهَذَا تَعْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، ابا جی یہ وہ خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا، اس کی تعبیر کو میرے رب نے سچ ثابت کر دی، اس کو حقیقت بنا دی ہے۔ وہ سارے درباری جھکے ہوئے تھے نا، سر جھکائے ہوئے، کیا منظر ہوگا؟ یہ جو ہے نا سجدہ، اس کا سجدے کا مطلب لازماً یہ 7 چیزوں پر سجدہ نہیں، جسٹ ٹو بو ڈاؤن، سر نگوں ہو جانا، یہ سجدہ ہے۔ سورج اب ٹلٹ کرتا ہے اس طرح تو یہ سجدہ ہے اس کا۔ صبح سے لے کر اس کے شروق سے لے کر دوپہر تک اس کا قیام ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ ٹلٹ کرتا ہے مغرب کی طرف تو اس کا رکوع ہوتا ہے، اور ہمیں بھی پھر رکوع کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر وہ جب ڈوبتا ہے تو یہ اس کا سجدہ ہے۔ سجدے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے لیے یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں، سورج بھی سجدہ کرتا ہے، چاند بھی، ستارے بھی، درخت بھی، اور بہت سارے انسان بھی۔ سارے دیکھیں باقی سب کے لیے اللہ پاک نے سب کا ذکر کیا ہے، سارے پہاڑ کرتے ہیں، سارے درخت کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی بہت سارے کرتے ہیں، سارے نہیں کرتے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، ساری تعریف اس اللہ کی ہے کہ جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی ہے، ہمیں رستہ سجھایا ہے، رستہ دکھا دیا ہے، اور پھر چلا بھی دیا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی وہ ہے رستہ، آپ تشریف لے جائیے، کوئی جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا یہ الگ بات ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ اس کو اس جگہ تک پہنچا دینا، چل نہیں سکتا اٹھا کر لے جانا، یہ 2 ہدایتیں ہیں۔ ایک کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا انک لا تہدی، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی اسے اس جگہ نہیں پہنچا سکتے۔ من احببت، جس کو آپ محبت کرتے ہوں، ہدایت آپ اسے نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ خود اس کا متمنی نہ ہو۔ شورا میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ یقیناً ہدایت دیتے ہیں سیدھے راہ کی طرف۔ یہ وہ ہدایت کہ آپ رستہ دکھاتے ہیں کہ یہ سیدھا رستہ ہے۔ سیدھا رستہ ہونا بھی اللہ پاک کی طرف سے انسان کی فیور ہے۔ آپ کو پتہ نہیں، جب آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ سیدھے چلے جائیں، جہاں یہ رستہ ختم ہوگا وہاں وہ آپ کی مطلوبہ منزل ہے، وہ شاپنگ مال ہے یا وہ فلاں ہے یا وہ پولیس اسٹیشن ہے یا وہ جو بھی ہے، سیدھے چلے جائیں بالکل آپ کے سامنے، یہ آسان ترین ہے نا۔ وہاں سے دائیں، دائیں سے بائیں، بائیں سے اتنے سگنل کے بعد پھر دائیں، پھر دائیں سے یو ٹرن، پھر آپ نے یہ مشکل ہو گیا کہ نہیں ہوگی؟ فرمایا سیدھے چلے جاؤ، ان ربی علی صراط مستقیم، جہاں رستہ ختم ہوگا میرا رب سامنے ہوگا، میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ دائیں بائیں لیفٹ رائٹ ہو جاؤ گے
زیادہ رائٹسٹ ہو جاؤ گے تو بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. وَرَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت انہوں نے بدعت کی، ایجاد کی ہے. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے اس کو ان پر فرض نہیں کیا تھا. انہوں نے خود یہ تقوی کا ایک معیار بنایا کہ اس طرح اللہ کو راضی کرنا. جب معیار بنا لیا اللہ نے انہیں اس کا پابند کر دیا. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے. خود معیار مقرر کیا تقوی کا آگے بڑھ کر، مگر اللہ نے تو استطاعت دیکھنی ہوتی ہے نا بندے کی. اس نے تو شریعت استطاعت کے اندر بنائی ہے، بندے نے خود بوجھ اٹھایا. اور پھر کیا ہوا؟ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر اس کا حق ادا نہیں کر سکے. شادی نہیں کرنی، یہی بنایا نا انہوں نے. پادری شادی نہیں کر سکتا، نن شادی نہیں کر سکتی. یہ بوجھ اٹھا لیا انہوں نے، اپنی فطرت سے لڑنا شروع کر دیا. ہار گئے. کتنی دیر چل سکتا ہے بندہ؟ پھر چرچوں کے تہخانوں میں آپ کو وہ ابارشن شدہ وہ بچے ملیں گے. اور تو انسان کو جتنا اللہ پاک کہتا ہے اس کی حد میں رہنا بہت ضروری ہے. تھک جاتا ہے بندہ، زیادہ دیر پہ اس کی رعایت نہیں رکھ سکتا. ایسے ہی جیسے ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے اور وہ چیز حلال تھی، خود اس کو ایذا ہو گیا تقوی کا، خود اس نے طے کیا کہ یہ چیز حرام ہے، اور پھر اس کے بغیر اس کا بفر کوئی نہیں تھا، کوئی آپشن نہیں تھا. پھر جب اس نے کھایا اللہ نے کہا اب اس نے میری نافرمانی کی. حرام قرار دے کر اس نے حرام کا ارتکاب کیا، حالانکہ وہ حرام نہیں تھی، خود حرام قرار دی. پھر کیوں کھائی بھائی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں لوگوں کو وہ ای میل بھیجتے ہیں، یہ بھی شیئر کر دو، یہ بھی شیئر کر دو، فلاں 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 جس کے اندر کوڈز ہیں، یہ سارا اس میں خنزیر کی چربی ہے، اس میں فلاں. او بھائی پھر تم نے کل کھانی ہے. یہ کیوں لوگوں کو فاسق بناتے ہو؟ جب تک کسی کو معلوم نہیں ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لشکر میں جا رہے تھے تو ایک جگہ ایک تالاب ملا، کھلا پانی تھا اس میں. لشکر سے کہا کہ پانی بھر لو، جانوروں کو بھی پلا لو اور ساتھ لے جانے کے لیے. ایک بدو گزر رہا تھا، اس سے کسی نے کہا او بھائی اس میں کوئی حرام جانور تو نہیں پانی پیتے؟ اس میں نہیں، کوئی کتے شتے. تو آپ نے اس سے جانے والے سے کہا جاؤ بھائی اپنا کام کر، اس کو نہیں بتانا، یہ امت کی رسی تنگ کرنا چاہتا ہے. ہمارے لیے یہ پاک ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے. اب اس نے ضروری لچ تلنا ہے اور ہم نے پھر بھی پینا ہے صحرا میں اور پانی کوئی نہیں ہے، پینا پھر بھی ہے. زیادہ احتیاط کرنی ہے، پھر جب کسی کے گھر کھانا ہے تو پھر کھا لینا ہے. وہاں وہ کوڈز نہیں پوچھنے کہ آپ نے کون کون سے کوڈ والی لی تھی اور خریدی، کھا لینی. ہوٹل پہ کھاتے ہیں آپ کوڈز پوچھتے ہیں وہاں پہ، کیوں تنگی کرتے ہیں؟ جب تک آپ کو معلوم نہیں آپ کے لیے ہر چیز پاک ہے، جب تک کہ کنفرم نہ ہوگی. شک بھی نہیں، دین میں کوئی شک نہیں ہے جب تک کنفرم نہ ہو. تو ان ربی علی صراط مستقیم، صراط مستقیم بڑا سیدھا سادہ ہے، بڑی گنی چنی چیزیں ہیں. یہ تم نے کرنا ہے. حدیث جبرائیل کے اندر آپ گوگل سرچ کر لیجئے گا، اس پہ آپ کو مل جائے گی، اس کی انگلش ٹرانسلیشن میں مل جائے گی، اردو بھی مل جائے گی. اسلام اتنا سارا. باقی اس بعد میں اتنی موٹی کتابیں اور اتنی شرحیں لکھی گئی ہیں، انہی میں سے رستے دائیں بائیں نکلتے. فرقے وہیں سے بنے، کسی کو ایک پسند آ گیا، کسی کو دوسرے کا پسند آ گیا، بس وہ اپنا اپنا ورژن لے کے چل پڑے گا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ہمارے رب کے رسول بالکل سچی بات لے کر آئے تھے، انہوں نے صحیح کہا. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، اور کہا گیا آواز آئے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو. اورثتموها بما کنتم تعملون، تم اس کے وارث اس لیے بنائے گئے ہو کہ تم عمل کر کے آئے ہو، اس کے لائق.
وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اہل جنت اہل نار کو پکاریں گے. سامنے نظر آ رہا ہے. یہ ویڈیو کال ہے. وہ یہ والا منظر دیکھ رہے ہوں گے، یہ والے وہ والا منظر دیکھ رہے ہوں گے. ادھر جہنم والی سکرین لگی ہوئی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، ادھر وہ جنت والی ان کو نظر آ رہی ہے، تاکہ انہیں پتا تو چلے نا کہ انہوں نے کھویا کیا ہے، اور انہیں پتا تو چلے کہ یہ بچے کس چیز سے. جب کوئی ایکسیڈنٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اور شکر کے جذبات اللہ کے لیے ابھرتے ہیں کہ نہیں. ہم کتنی بے احتیاطی سے ڈرائیونگ کرتے ہیں اور اللہ نے ہمیں بچائے رکھا ہے. اس کا اثر دیکھو بیچارے کا. ہو سکتا ہے وہ اس کی زندگی کی پہلی غلطی اور پہلی پہ وہ پکڑا گیا. اسی لیے وہ پولیس اسٹیشن پہ جائیں تو وہ جو سخت قسم کے بڑے ہرر والے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس کی انہوں نے بنا کے بڑی بڑی سلائیڈیں لگائی ہوتی ہیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں، ہمیں پتہ چلے کہ اس جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے. اللہ نے بچا لیا تو آئندہ احتیاط کریں. تو وہ ان کو پکاریں گے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعْدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، ہم سے تو ہمارے رب نے جو وعدے کیے تھے وہ سارے سچے نکلے. فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعْدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تمہیں جو رب نے تمہیں وعید سنائی تھی کہ یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا، وہ واقعی وہاں بھی سچا نکلا ہے؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے بالکل بالکل. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا. اذان کا مطلب اعلان ہوتا ہے، اذان نماز کا اعلان ہے. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. یعنی وہ ترس کا مقام نہیں ہے. الذین یصدون عن سبیل اللہ، یعنی ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو نہ صرف خود بھٹکے ہوں گے، دوسروں کو بھٹکایا بھی ہوگا، انہوں نے دوسروں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بھی بنے ہوں گے. آپ کو پتا ہے جب ایک بچہ اسکول نہیں جاتا تو وہ اکیلا کیا کرے گا؟ وہ کوشش کرتا ہے کہ دو چار اور کو بھی کھسکا لے. او یار کوئی نہیں، فلاں ماسٹر صاحب کوئی نہیں آنے لگا یار. یعنی اسے کھیلنے کے لیے کچھ ہاتھ پارٹنر تو چاہیے نا، چاہے وہ کرکٹ ہے، چاہے وہ بنٹے ہیں، چاہے گلی ڈنڈا ہے، کوئی دوسرا بندہ تو چاہیے. اکیلا کیا کرے گا؟ وہ کوشش کرتا ہے ایک دو لڑکی اور توڑ لے اور پھر وہ موج مستی کر لے. اسی طرح گناہگار کا معاملہ ہوتا ہے. دو چار بندے وہ ساتھ ملاتا ہے تاکہ ذرا تسلی رہے کہ یار کوئی نہیں، میں غلط ہو سکتا ہوں، یہ تو غلط نہیں ہو سکتے نا، ان کی بھی عقل ساتھ ہے، اور پورا گروپ ہے. یہ ذرا تسلی والی بات ہوتی ہے. تو اللعنۃ اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، بڑی پیاری بات کہ ایک بندہ جب کسی کو نیکی سے نہیں روکتا یا روک سکتا، کوشش کرتا ہے. شیطان وہ بھی تو وہیں ہوگا، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو نیکی سے روک لے. جب تھک جاتا ہے کہ یہ نیکی سے نہیں رکتا تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ نیکی کے نام پر اسے کوئی چیز پکڑا دیتا ہے، چوسنی. وہ اس رستے کو ٹیڑھا. آپ دین اسلام کے اندر کسی بھی چیز کا اضافہ یا کمی کر دیں، رستہ ٹیڑھا ہو جائے گا. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کوئی ایکسٹرا کام نیکی کے نام سے اس سے کروانا شروع کر دیتا ہے کہ وہ نیکی بھی نہ ہو اللہ کے یہاں، اکاؤنٹ میں نہیں جائے گی اس لیے کہ اکاؤنٹ نمبر غلط ہے، اور یہ کر کے تو اس کی ذرا نیکی والی بھوک بھی مر جائے. یہ ہے یبغونہا عوجا، وہ صراط مستقیم کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور ٹیڑھا کر جاتے ہیں. ان کے پیچھے چلنے والے جتنے بھی ہیں وہ پھر سارے اس پہ چلتے اور جہنم میں گرتے چلے جاتے ہیں. ادھر کھائی ہے، سیدھا پل ہے، اس کے اوپر سے جانا ہے. کوئی آدمی اگر وہاں ٹرن بنا دیتا ہے، وائٹ پٹی لگا دیتا ہے سائیڈ پہ، اور کوئی گاڑی آتی ہے رات میں اور وہ اس پٹی کو فالو کر رہی ہوتی ہے، اور جو ہی وہ ٹرن کرتا ہے آگے کھائی ہوتی ہے،
تو جو گاڑی بھی آئے گی وہ کھائی میں گرتے جائے گی. کچھ لوگ چٹی پٹی صراط مستقیم سے رائٹ اور لیفٹ بنا دیتے ہیں اور پیچھے آنے والے جہنم میں گرتے چلے جاتے. اس پل سے وہ رائٹ ہو یا لیفٹ گرنا ہے, کھائیے. یہ پل صراط مستقیم, یہ ہے وہ جو پل صراط آپ کہتے ہیں. جنت اس کو کراس کرنے پر ہے. جو دائیں بائیں گریں گے وہ کھائی میں گریں گے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ رستہ ہی ٹیڑھا کر دیں تاکہ جو نیک, شیطان سے کسی نے کہا کہ وہ جو اللہ پاک نے کہا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا, یہ بیت اللہ کے پردے پہ لکھا ہوتا ہے, یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے. جس نے برائی کی یا اپنی جان پر ظلم کیا, ثم یستغفر اللہ, پھر اس نے اللہ سے معافی مانگ لی, یجد اللہ غفور الرحیم, وہ اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا. گناہ بھی بخش دے گا, اس کا عذر بھی قبول کر دے گا, اور رحم کرے گا تو ساتھ کچھ اور بھی ڈال دے گا, لیٹ نکال دے گا بندے کی. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, ان کی بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. یعنی وہ جتنے گناہ میں سے نکل کر آئے تھے اس گناہ کی اٹریکشن کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک اس کو اس کے کریڈٹ میں ڈالے گا کہ اتنا لطف والا گناہ چھوڑ کے یہ میری خاطر پلٹ کر آ گیا تھا. لہذا اب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے گاڑی نہیں لی ہے, کہیں پھنس گئی ہے اور وہ پھنس کے نکل آئی ہے, تو آپ جتنا بھی اس گہرے گڑھوں کی طرف دیکھیں گے جو ٹائروں سے بنے ہیں, تو آپ گاڑی کو شاباش دیں گے نا, پیسے پورے کر دیے, اس میں سے نکل آئی. وہ گناہ اس کا اصل میں کوالیفیکیشن بن جاتی ہے. دیکھو کرتا کیا رہا, کہاں سے نکل آیا, کتنا اس کے اندر اس کے ایمان میں زور تھا, کتنا طاقتور ایمان تھا اس کا. وہ ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ پاک ان کے پھر ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا. کسی نے سے پوچھا کہ وہ اتنے بڑے اوپن سٹیٹمنٹ کے بعد تو نے اس کا کوئی علاج بھی ڈھونڈا ہے ابلیس سے؟ اس نے کہا ڈھونڈ لیا. کیا؟ اس نے کہا میں بدعت پہ لگا دیتا ہوں, توبہ ہی نصیب نہیں ہوتی. استغفار کون کرے گا بھائی؟ وہ تو نیکی کر رہا ہے نا. زنا سے توبہ ممکن ہے, سود سے توبہ ممکن ہے, غیبت سے, چوری سے, ڈاکے سے ممکن, تکبر سے ممکن, بدعت سے نہیں. وہ تو نیکی کر رہے ہیں. کہا اس کا میں نے حل ڈھونڈ لیا, میں نے اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. جس طرح دکاندار آپ دیکھتے ہیں بینک میں آپ دیتے ہیں پیسے, میں دیتا ہوں اسے, وہ دیکھ رہا ہے کہ سرخ ٹوپی رکھی ہوئی ہے, امام مسجد ہے, خطیب ہے, مولوی ہے, اس کے باوجود اس نوٹ کو وہ مشین پہ رکھ کے چیک کرتا ہے کہ مولوی کو تو کوئی تھوک لگا سکتا ہے. مولوی صاحب تو مولوی صاحب ہوں گے, کس نے پکڑا دیا ہوگا؟ بھائی آپ کے پیر صاحب سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا, کسی نے ان کو پکڑا دی ہو بدعت. وہ اتھارٹی تو نہیں ہے نا, وہ تو رستے میں ڈاکیا ہے, اس کو کوئی بھی پکڑا دے کوئی چیز. اتھارٹی کیا ہے؟ یا اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ بتا گئے ہیں کہ جس نے وہ عمل کیا جو ہمارے اعمال میں سے نہیں ہے, لیس علیہ امرنا, نہ ہم نے اس کا حکم دیا نہ ہم نے اس کے کر کے دکھایا, فہو رد, وہ مردود. یہ نہیں کہا کہ وہ بندہ مردود ہے یا وہ عمل مردود ہے, دونوں مردود, قبول نہیں اللہ کو. اور نیکی کے نام پر ابن عمر, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے. تو ایک لڑکا انہوں نے اپنا کوئی پوتا ووتا ایسا ساتھ رکھا ہوا تھا, وہ ان کو لے کے چلتا تھا. تو راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا تو ایک مسجد میں وہ چلے گئے. مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو اذان کا انتظار ہو رہا تھا کہ اچانک جو مؤذن تھا, یا وہ مؤذن تھا یا یہ دونوں تھے, تو مؤذن نے چھینک ماری اور کہا کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ نے اس لڑکے سے کہا کہ اٹھو بیٹا, ہم کسی اور مسجد میں چل کے نماز پڑھیں گے, یہاں بدعت ہوتی ہے. مؤذن نے چاروں طرف دیکھا, بھائی کوئی اور بندہ کسی نے کوئی بدعت کی, اس نے کہا حضرت یہاں تو میں ہی اور کوئی بندہ ہی کوئی نہیں ہے.
ہم نے کہا بدعت بھی تم نے کی؟ میں نے بدعت کی؟ ہم نے کہا ابھی جب تم نے چھینک ماری تھی تو کیا کہا تھا تم؟ اس نے کہا جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ نے فرمایا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، دونوں باتیں سچی ہیں، لیکن چھینک پر ہمیں مصطفیٰ نے الحمدللہ ہی سکھایا، بس اگلی بات نہیں سکھائی. یہ ہے احتیاط کا عالم. نیکی کے نام پر معراج کا روزہ ثابت نہیں ہے. آپ رکھ لیں جو معراج کو پڑ گیا ہے تو جمعرات کی نیت سے رکھ لیں. آپ جمعرات اور پیر کا ثابت ہے رکھیے، 13 14 15 کا ثابت ہے رکھیے. معراج کا روزہ نہیں، معراج کا دن بھی کنفرم نہیں، رات کی عبادت بھی کوئی نہیں. ہماری اصل میں ٹھیکیدارانہ ذہنیت ہوتی ہے، ٹھیکہ مارو جی. اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کر کے چھٹی کر جاؤ، ہم وہ کام جو ہم نے 2 بجے تک کرنا ہوتا ہے 9:30 بجے کر کے فارغ ہو جاتے، ببلی مار کے یونیفارم بدلی کے گھر چلے گئے. اور اگر ہم نے ڈیوٹی میں کرنا ہے تو پھر ہو سکتا ہے ہم اسی کام کو 2 دن لگا دیں. کلی چال ہوتی ہے نا، کار ماں کوا انکار ماں کوا، کام بھی نہ کرو انکار بھی نہ کرو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، پکڑ کے ہاتھ تو کروائے گا کوئی نہیں. دین میں بھی کچھ لوگوں کی یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی رات ملے ٹھیکہ مارے، ساری رات جاگے، سارے نفل پڑھے، اس کے بعد چھٹی. گئے حج کر آئے 1 کی لاکھ، واپس آئے تو ٹانگیں لمبی کی، بھائی نماز پڑھنے نہیں جانا، بڑیاں پڑھ چڑیاں نے. بھائی فزیکلی بندے لٹرلی موجود ہیں، بڑیاں پڑھ لیاں نے یار. اتھے جیسے بن لادن کمپنی کام کر دے، ایکسٹینشن چل رہی تھی حرم کی، 8 سال کام کیتا، 8 سال نمازاں پڑھیاں نے، 1 لکھ لئیاں نے، بس تھوڑی ریسٹ بھی کرنی ہے. یہ نیت بدعت کی پیچھے اصل میں یہ نفسیات ہے. جتنا اللہ نے کہا ہے اتنا مطلوب ہے، جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے اتنا مطلوب ہے. رستہ خراب مت کرو. آپ جا رہے ہیں صحرا میں، آپ کو رستہ نہیں مل رہا، آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑی کے ٹائر اس طرف جا رہے ہیں، آپ بھی ادھر گاڑی گھما لیتے ہو. ایسا ہوتا ہے کہ گاڑیوں کا رستہ بنا ہوا ہے، آپ بھی ان کے پیچھے دوڑتے چلے جا رہے، رستے کے آگے چھوٹے والا کھڑا ہے، سب کے چلان کر رہا ہے. اب آپ کو ہاتھ پاؤں پڑ لے، واپسی کا رستہ بھی کوئی نہیں، پھنس گئے نا. یہی اشر میں ہوگا. یہ جو بالکل اپنا ٹریک بنا لیتے نا کہ یہاں سے ہم نکل کے آگے جا کے گھسیں گے، اور رستے میں پھر اسرائیل مل جاتا ہے، لے جاتا ہے پھر، اور وہاں پھر چالان ہو جاتا ہے بندے. کہاں مارے گئے ہو، کن تاریک گلیوں میں مارے گئے ہو تم تو اس رستے پر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واضح انداز میں فرمایا لیلھا کنہارھا، جس رستے پر میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں نا وہ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے، اس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا دن روشن ہوتا ہے. تم کبھی گلہ نہیں کر سکو گے. لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس رستے سے کوئی نہیں ہٹے گا سوائے اس کے جو خودکشی کرنا چاہتا. اسٹریٹ لائٹس ہیں صحابہ کی صورت میں، تو لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ویبغونھا عوجا، اور اس میں ٹیڑھا پن پیدا کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں تاکہ دوسرے بھی پیچھے گمراہ. اسی طرح فرمایا بینہما حجاب، اہل جنت اور جہنم کے درمیان حجاب ڈال دیا جائے گا. اچھا، اس میں اللہ پاک نے بہت سارے واقعات قرآن حکیم میں کوٹ کیے ہیں کہ اہل جنت اور اہل جہنم میں مکالمہ ہوگا. جب اپنی اپنی جنتوں میں جانے سے پہلے، یعنی فیصلہ جب جنت کا ہو رہا ہوگا تو پہلے سب کو ایک لاؤنج میں اکٹھا کیا جائے گا. اس کے بعد پھر جب حساب کتاب ختم ہوگا تو اپنی اپنی جنتوں میں جائیں گے. پھر وہاں بیٹھے ہوئے ایک بندہ کہے گا کہ انی کان لی قرین، قال قائل منہم انی کان لی قرین، وہ کہے گا یار میرا ایک دوست ہوتا تھا. یقول ائنک لک لمن المصدقین، یار تو بھی اس بات کو سچا سمجھتا ہے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون،
جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، اس کے بعد ہمیں بدلہ دینے کے لیے پھر اٹھایا جائے گا جزا سزا کے لیے. جب وہ یہ بات دوسروں کو بتا رہا ہوگا تو آواز آئے گی حل انتم مطلعون. یہ جس بندے کی بات کر رہا اس بندے کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ایسے جیسے کوئی بندہ بات کرو گے یار اس طرح دیکھو، دوسرا کہ صبر کرو میں تمہیں کلپ دکھا دیتا ہوں یوٹیوب سے ڈھونڈ کے. حل انتم مطلعون، اس کو مباشر دیکھنا چاہتے ہو لائیو؟ فطلع، ایک کلک کی ضرورت ہے، سامنے آ جائے گا وہ بندہ. فرآہ فی سوال جحیم، تو وہ اس کے جہنم کے وسط میں دیکھے گا. سب سے زیادہ دیکھتے ہی اس بندے کی چیخ نکل جائے گی جو بچ گیا تھا اس حادثے سے. قال تاللہ انک لتردین، اللہ کی قسم تو مجھے برباد کر دینے والا تھا. یعنی میں ذرا سا پھسل جاتا، ذرا سا تیری بات پر یقین کر لیتا کہ کوئی جزا سزا نہیں ہے، تو میں بھی تمہارے ساتھ وہاں ہوتا. لولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے رب کا انعام نہ ہوتا تو میں بھی آج تیرے ساتھ وہاں حاضر ہوتا اسی جگہ. جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کو کفر اور ایمان کا آپشن دیا جاتا ہے. بلوغت تک سارے ہی مسلمان ہوتے ہیں، مرفوع القلم ہوتے ہیں. بلوغت پر قلم رکھا جاتا ہے اور بندے کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا موقف سوچ سمجھ کے رکھے وراثتی دین سے. امام غزالی نے لکھا نا توبہ کے باب میں سب سے پہلے انہوں نے لکھا کہ وہ جو موروثی ایمان ہے اس سے توبہ سب سے پہلے. یہ جو موروثی ایمان ہے یہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے ٹرانزٹ انشورنس ہوتی ہے آپ کی. آپ گاڑی یہاں سے لائیں، یہ تصدیر ہے، اتنے دن کے اندر آپ نے اپنے نام لگوانی ہے، تصدیر پر سال نہیں چلا سکتے آپ. یہ ایمان جو آپ کو موروثی ملا یہ آپ کی بلوغت تک ہے کہ اس دوران خود سوچ سمجھ لو کہ میرے ماں باپ کا جو دین ہے جو مجھے پکڑایا گیا ہے اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے یا نہیں. اس دوران ہر سوال تم کر سکتے ہو ماں باپ سے، کوئی گستاخی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی تم پر فتویٰ نہیں لگا سکتا، کھوج کرید کر لو تم. اور پھر اس کے بعد جب بالغ ہو جاؤ فیصلہ کرو خود. موروثی ایمان جب ہم لیے چلتے ہیں اس کو تو اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ایکسپائر گاڑی ہم چلا رہے ہیں، اس کا ایکسپائر ہو گیا لائسنس اس کا ملکیہ اور ہم اس کو چلائے پھر رہے ہیں. اور جب وہ کوئی دیکھے گا اسی دفعہ میں 2 مہینے چلاتا رہا ہوں، دیکھا ہی نہیں گاڑی صاحب کرتے پیچھے نمبر پلیٹ پہ جب سٹیکر دیکھا میں نے کہا 2 مہینے ہو گئے بغیر اس کے، 1 مہینہ گریس پیریڈ والا بھی گزار دیا، اگلا بھی. تو سب سے پہلے یہ مت کہیں کہ جی باپ دادا، اللہ پاک نے کہا کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، ہم نے کتاب اس لیے بھیجی ہے اور محفوظ رکھی ہے ان تقولوا یوم القیامت، کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، ہمارے باپ دادا پہلے سے شرک کرتے چلے آ رہے تھے اور ہم ان کے تابع تھے. کہا نہیں، باپ دادا نسلوں سے گدھوں پر مٹی ڈھوتے آ رہے تھے، تم نے یہاں اربوں کا بزنس سیٹل کر لیا، تو کھوتی پہ کیوں نہیں ڈھوتا رہا ریت؟ ادھر تو نے سوچا ہے کہ میں نے اس سے نکلنا ہے، دوسری طرف تو نہیں سوچ سکتا تھا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو بندہ بھی پیدا کیا اللہ نے اسے ایسے کو نورا کشتی نہیں ہو رہی ہے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کسی کو جبر کا کافر جبر کا مومن اللہ نے نہیں بنایا. کہ کوئی بندہ قیامت کے دن کہے کہ تو نے لکھا یہ تھا کہ میں کافر ہو جاؤں تو میں کیسے کافر نہ ہوتا. اللہ نے کافر لکھ کر تم اس کا پرنٹ آؤٹ بھیجا تھا اور تم اللہ کی تابعداری میں کافر ہو گئے ہو.
اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ جب جائیں تو اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، کہیں آپ کا رویہ جو ہے وہ اس کو دلیل نہ قیامت کے دن بنا لے کہ اللہ پاک انہوں نے آ کے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی تو بس میرا دماغ گھوم گیا، بادشاہ تک ہمیشہ ادب کی بات سنتا تھا میں، تو میرا دماغ خراب ہو گیا، فیوز اڑ گیا میرا، تو میں اس لیے کہا نہیں، اس نے اگر کافر مرنا ہے تو اس کی وجہ تمہارا رویہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا ذمہ دار قولا لہ قولا لینا، بنی اسرائیل کا قاتل ہے وہ، انا ربکم الاعلی کہنے والا ہے، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ اللہ یہ نہیں کہتا اس کی ماں بہن ایک کر دو، خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ کہتا ہے قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، وہ نرمی کا عادی ہے۔ لعلہ یتذکر و یخشی، شاید وہ ڈر جائے اور نصیحت پکڑ لے۔ پھر جب فرعون نے ڈوبتے ہوئے کلمہ پڑھا ہے تو ثابت ہو گیا نا کہ اس میں صلاحیت تھی، صلاحیت تھی تو استعمال کی ہے نا۔ فلما ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، پڑھا کلمہ کہ نہیں پڑھا؟ اللہ نے فرمایا الآن، ہن وقد عصیت قبل، پہلے انکار کرتا رہے تو، وکنت من المفسدین، تو نے طرفلاٹ میں جا کے رکھا ہوا تھا۔ اگر اس وقت پڑھ سکتا تھا تو پہلے بھی پڑھ سکتا تھا، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، جو کافر مر گئے وہ بھی پڑھ سکتے تھے، نہیں پڑھا۔ دو آپشن دیتا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، اور دو گھر بناتا ہے، ایک اس بندے کا جنت میں ایک جہنم میں، دونوں جگہ تختی لگی ہوئی، مومن ہوگا تو اس میں جائے گا، کافر ہوگا تو اس میں جائے گا۔ جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کو ان کا جہنم کا گھر دکھائے گا اللہ پاک، دیکھو وہ تھا اگر تم نافرمانی کرتے، اور اب وہ فلاں کو ملا ہے، تمہارے حصے والا بھی اس کو ملا ہے۔ اور کافروں کو کہا جائے گا وہ دیکھو جنت میں تمہارا، بدبختو وہ تھا تمہارا گھر، اگر تم تابعداری کرتے تو وہ، تاکہ ان کی حسرت بڑھے، اور اب وہ ان کو ملا۔ یہ جو کہا نا لہا وارثون، وہ وارث جو دوسروں کی جنت ان کو ملے گی نا، وہ جو جہنم میں چلے گئے کفر کر کے، وہ جو ان کو الاٹ ہوگی، کہا جائے کہ یہ تیری اپنی ہے، یہ تیری وراثت میں ہے، فلاں چھوڑ گیا ہے، یہ وہ ہے، تو ان کو دکھایا جائے گا تاکہ ان کا شکر بڑھے، ان کی حسرت بڑھے۔ کہا گیا کہ جب فیصلے ہو جائیں گے، سارے اپنے اپنی جگہ سیٹل ہو جائیں گے، تو اللہ پاک اہل جنت کو بھی بلائے گا اور اہل جہنم کو بھی بلائے گا۔ اہل جنت ڈرتے ڈرتے آئیں گے کہ لگتا ہے کوئی فائل رہ گئی تھی، آپ کا ویزا نیا بھی لگا اور فون آ جائے کہ ذرا آپ جوازات آ جائیں تو بلڈ پریشر لو ہو جاتا، ان کا بلڈ پریشر لو ہوگا، لگتا ہے کوئی اور چلان نکلا ہے، اللہ خیر کرے۔ اور جہنم والے خوشیاں مناتے آئیں گے، لگتا ہے پہنچ گئے نہیں سرکار پیچھے، کفیل آ گیا۔ اہل جنت پریشان ہو کر آئیں گے، اہل جنت خوشیاں مناتے آئیں گے، دونوں کے درمیان موت کو لایا جائے گا کالے مینڈے کی شکل میں، آئی کون ہوگا، شارٹ کٹ ہوگا موت کا، اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، کہا جائے گا اہل جنت جاؤ خوشیاں مناؤ، کوئی موت نہیں اب، اور اہل جہنم اب اپنے حال پہ رہو، تمہیں موت کبھی نہیں آئے گی۔ ایک تسلی ہوتی ہے نا، چلو یار مر تو جائے گا، کوئی بندہ جل گیا ہو، اذیت سے تڑپ رہا ہو، تو اس وقت بندے کے دل سے یار یہ اس کی اللہ منزل آسان کر دے، لوگ بکرے دیتے ہیں کہ جان نکل جائے۔ فرمایا وہ وہاں یسترخون فیہا، اس میں چیخ رہے ہوں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، یہی ہمارا موضوع تھا نا کہ اللہ تو ہمیں نکال، اب ہم وہ نیک کام کریں گے ان نیک کاموں کے علاوہ جن کو ہم نیک سمجھ کے کرتے رہیں، یعنی بدعتیں، پیسہ بھی گیا، وقت بھی گیا، اور جنت بھی ہاتھ سے گئی۔ تھوڑا کرو، جعلی نوٹ 10 لاکھ بھی ان کے بجائے وہ 10 درہم جو ہے نا وہ صحیح والی کرنسی کے، وہ پھر بھی ٹھیک ہے۔ جعلی نوٹ کڑ کرتا بھی ہو نا، اس کی بجائے توڑا موڑا اور ایک دفعہ پھٹ کے جڑا ہوا بھی اصلی والا کرنسی نوٹ زیادہ قیمتی ہو۔ سنت پرانی ہے۔ تو
وہ یہ کہیں گے اس میں کہ یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک ہمارے رب سے سفارش کر، کیا؟ ہمیں مار دے، موت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ قال انکم ماکثون، یو ہیو ٹو اسٹے دیئر، اب مرنا کوئی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔